السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکنامک ویک اور میں ہوں سیدہ۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے جو اپنا پروگرام کیا تھا وہ ہم نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ساتھ کیا تھا، جس میں ہم نے بات کی تھی احساس پروگرام کے حوالے سے، ان کے جو مختلف انیشیٹوز ہیں ان کے حوالے سے، اور بنیادی طور پہ احساس پروگرام کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مختلف پروگرامز کے حوالے سے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بریف بھی کیا تھا، ہمیں یہ بتایا تھا کہ مختلف جو پروگرامز ہیں وہ کیا ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور اس کے تحت کسی بھی پروگرام کے تحت جو ملنے والی سہولیات ہیں وہ کیا ہوں گی۔ آج کا پروگرام ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ہے، ہم انہی مختلف جو پروگرامز ہیں ان کی ڈیٹیلز آج ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ہم ان میں جانیں گے کہ جو مختلف پروگرامز ہیں ابھی ان کی جو اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا ٹارگٹ ہے ان سے مستفید ہونے کا، کیونکہ بنیادی طور پہ جب ہم ایک فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں جو موجودہ حکومت کے منشور کا ایک بڑا اہم حصہ تھا، تو اس میں احساس پروگرام ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اس خواب کی تکمیل کی جانب ایک عملی قدم ہے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو، جو وزیراعظم کی معاون خصوصی ہیں برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ۔ میم بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ بہت سارے پروگرامز ہیں، ہم نے پچھلے ویک بھی اس حوالے سے بات کی تھی، اب ہم تھوڑی سی ان کے حوالے سے اپڈیٹس لینا چاہیں گے۔ احساس راشن بھی آپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی انوگریٹ ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بھی ویب پورٹل کے حوالے سے بھی اپڈیٹس ہیں، ہمیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ابھی کس سٹیج پر ہے اور آگے اس کے لیے اب کیا پلانس ہیں۔ جی، احساس راشن کی تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ وزیراعظم صاحب نے پرسوں کر دی تھی اپنے خطاب میں۔ تو یہ بیسیکلی احساس کا ایک نیا پروگرام ہے، اور اس میں کریانہ سٹورز پہ جو بھی لوگ اس کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے ان کے لیے کریانہ سٹورز پہ مخصوص چیزوں پہ رعایت ہوگی۔ آٹا، گھی اور دالوں پہ ان کے لیے، گھی یا آئل اور دالوں پہ ان کے لیے 30% مخصوص کوانٹٹی پہ رعایت ہوگی۔ اگلے 6 مہینے کے لیے 120 ارب مختص کی گئی ہے۔ اس سے ہم جو 2 کروڑ خاندان جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا نظام ایسا ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل نظام ہے، یہ ایک ایم پوس جو ہے نا، کہ موبائل فون پہ آپ جیسے ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو کریانہ جو دکان والے ہیں وہ ایک موبائل ایپ اپنے اینڈرائڈ فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ شرط ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، دوسرا یہ کہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہو۔ اور جب وہ اپنے موبائل فون پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو جو بھی مستحق لوگ ہوں گے وہ اپنا موبائل فون اور شناختی کارڈ لے کے جب کریانہ سٹور پہ جائیں گے تو پھر وہ ٹرانزیکشن ہو سکے گی۔ اور وہ ہوگا یہ کہ جو کریانہ والا ہے وہ اپنا فون کھولے گا، ان کا شناختی کارڈ نمبر ڈالے گا اور اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ شخص اس پروگرام کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ جب وہ یہ بات کی وضاحت یہ ایسرٹین کر لیں گے کہ یہ اہل ہے، تو پھر اسی ایپ پہ دال، آٹا، گھی اور تیل کی آئیکنز ہوں گے، وہ اس میں کوانٹٹی اور پرائس جب ڈالے گا تو پیچھے سے سبسڈی کی اماؤنٹ اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کا بل 720 بننا ہے تو اس کو 610 دینے ہوں گے، باقی حکومت دے گی، کہ میں اندازے کے مطابق بتا رہی ہوں، تو وہ سبسڈی امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پھر اس کی ڈیجیٹل رسید نکل آئے گی۔ تو یہ ایک ڈیجیٹل راشن کارڈ کی طرح کا نظام ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے شناختی کارڈ پر موبائل سے ایشو کرائیں۔ شناختی کارڈ کے ساتھ جو منسلکہ موبائل نمبر ہوگا وہ اس پہ ڈالنا ہوگا۔ فی گھرانہ ایک گھرانے کا فرد جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہوگا۔ پاکستان میں ایک تخمینے کے مطابق 10 لاکھ کریانہ کی دکانیں ہیں، وہ سارے اس کے لیے اہل ہیں، صرف ان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو حکومت ان کو اوپر سے بھی پیسے دے گی تاکہ ان کو یہ انسینٹیو ہو اور وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکیں۔ ہم ہر کسی پر کوالٹی پہ یہ سبسڈی دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس دال پہ دیں گے اور اس پہ نہیں دیں گے، اس گھی کے ڈبے پہ دیں گے اور اس پہ نہیں دیں گے۔ اس میں کریانہ والے آئیں، اس کو استعمال کرنا شروع کریں، لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی ہو، لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کریں، رجسٹر ہوں، پروگرام چلے، ایکسیپٹیبل ہو اور لوگ میس اسکیل پہ موبلائز ہوں اور سبسڈی لیں اور کریانہ ان کو سبسڈی دے۔
جب ایک دفعہ پروگرام انشاءاللہ چل گیا تو سبسڈی کی اماؤنٹ زیادہ کرنا، زیادہ چیزوں پہ سبسڈی دینا، 30% سے 40% کر دیں، 1000 روپے سے ماہانہ کا 2000 کر دیں، آٹا گھی دال پہ نہ دیں، پتی پہ بھی دینا شروع کر دیں، سوجی پہ دینا شروع کر دیں، وہ بات کی باتیں ہیں، اور وہ سب ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ صرف ایک پالیسی ڈیسیجن سے ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس نظام کا چلنا، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا اور ایک میسو اسکیل پہ چلنا بہت اہم چیز ہے۔ تو جو کرٹیسزم کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیا نظام ہے، بڑے فاسٹ ٹریک بیسس پہ لایا گیا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ چل جائے گا تو پھر ہر قسم کی چیزیں، پاسبلٹیز ہمارے سامنے ہیں۔ حکومت پاکستان کا ایک تو پروگرام ہے صحت کارڈ، یعنی کہ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، اور تاکہ وہ کچھ ہسپتالوں میں اپنی علاج کرا سکیں جب وہ ہسپتال میں داخل ہوں، اور ان کو 7 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک کی آپریشنز اس میں کورڈ ہوتے ہیں، مگر اس میں کچھ سرکاری ہسپتال کورڈ نہیں ہیں۔ تو جو لوگ سرکاری ہسپتال جاتے ہیں وہ صحت کارڈ سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے یہ دوسرا پروگرام لے کے آئے ہیں کہ جو سرکاری ہسپتال میں جاتے ہیں، جہاں بیڈ مفت ہے، جہاں ڈاکٹر فیس نہیں لیتا، جہاں کچھ بیسک دوائیاں تو مفت مل جاتی ہیں، مگر اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور اس میں نیل ڈلنا ہے تو وہ غریب آدمی تو سرکاری ہسپتال میں پڑا ہوگا، مگر وہ نیل پلیٹ لینے اس کا جو بھائی ہے وہ گاؤں گیا ہوگا کہ اپنی گائے بیچ دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جہاں صحت کارڈ نہیں ہے، ہم نے یہ سسٹم احساس کا ڈالا ہے تاکہ وہ ہم سے ہسپتال ہم سے ریمبرسمنٹ لے لیں۔ تو ہم نے یہ جو نظام ہے ہولی فیملی ہسپتال میں، اس کا ہم کو 1.5 سال سے پائلٹ کر رہے ہیں، رزلٹس بہت اچھے ہیں۔ میرے بجائے بہتر ہے کہ آپ وہاں MS کا انٹرویو کریں، وہاں جو پارٹیسپیٹنگ ڈاکٹرز ہیں ان کا انٹرویو کریں، اور وہاں جو مریض احساس تحفظ سے مستفید ہو رہے ہیں ان کا انٹرویو کریں، کیونکہ یہ بڑا یوزفل پروگرام ہے، اور اب انشاءاللہ ہم اس کو پاکستان کے 16 اور بڑے ہسپتالوں میں نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ جو 16 ہسپتالوں کی اپ سکیلنگ ہے وہ اسی کیلنڈر ایئر میں ہوگی۔ پورٹل جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا جو پورٹل ہے وہ فی الحال تو ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ 30 نومبر تک کھلا رہے گا، مگر ان آل لائکلیہڈ ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ پچھلے سال بھی ہم نے ایکسٹینشنز کی تھیں۔ تو اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جن گھرانوں کی آمدن 45,000 سے کم ہے، اور ان طالب علموں کو جو انڈر گریجویٹ لیول میں جاتے ہیں تو ان کو میرٹ اور ضرورت کو دونوں کو ملحوظ رکھ کے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اسکالرشپ ملنی ہے یا نہیں۔ احساس اسکول اسٹائپنڈز میں 5.7 ملین یعنی کہ 57 لاکھ جو بچے ہیں وہ مندرج ہو چکے ہیں، اور یہ کچی جماعت سے لے کے ہائر سیکنڈری تک ہیں یہ ہیں۔ تو اب ہم اس کی ایپ بھی ایک لانچ کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی کوئی بچہ دیکھیں تو بچے کی تصویر، اس کی بیسک انفارمیشن ایپ میں ڈال دیں تاکہ ہمارا ریلیونٹ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الرٹ ہو جائے۔ 38 ملین لوگوں کے گھرانوں کی کوائف ہمارے پاس آ گئے ہیں، معاشی کوائف، کہ ان کے گھر کچے گھر میں رہتے ہیں، پکے گھر میں رہتے ہیں، کتنے اس میں کمرے ہیں، مال مویشی ہیں یا نہیں، واشنگ مشین ہے، ٹی وی ہے، اسکوٹر ہے، گاڑی ہے۔ اب جب ہم نے یہ کارپیٹ سروے کر لیا تو پھر ہم نے کچھ لوگ مس ہو جاتے ہیں، کسی گھر پہ جب سروے ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم سروے نہیں کرانا چاہتے، یا گھر پہ تالا ہوتا ہے، یا کوئی گلی مس ہو گئی۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ سروے کی بنیاد پہ بینیفٹس مل رہے ہیں تو پھر وہ سروے کروانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے مسنگ گھروں کے لیے یہ رجسٹریشن ڈیسک لگا دیا ہے کہ جی یہ اب رجسٹریشن ڈیسک ہے، اور اس پہ آپ جا کے اپنے کوائف دیں اگر آپ کا سروے نہیں ہوا۔ مگر بہت لوگ جن کا سروے ہوتا بھی ہے، اکثر ایسے لوگ ہیں جو وہ ڈیسک پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ جی ہم پرچی کا کیا کریں، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کو سروے ہو گیا، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ ڈیسک جو ہیں وہ اور بھی پرپس سرو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھرانوں میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ شادی شدہ ہوتی ہیں مگر ان کا سٹیٹس ٹھیک نہیں لکھا ہوتا، اور ہماری جو سٹائپنڈ ہے وہ شادی شدہ خاتون کو اس لیے ملتا ہے تاکہ وہ اس سے خاندان ڈیفائن ہوتا ہے۔ نہیں تو اگر کسی کی 4 انمیرڈ بیٹیاں ہیں تو وہ پھر
چاروں ہی ایلیجیبل ہوں گی. تو کیونکہ ہم خاندان کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو لوگوں کا سٹیٹس نادرہ کے پاس ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم ان کو کہتے ہیں جی جا کے اپنا سٹیٹس ٹھیک کرائیں. تو وہ ڈیسکس وہ بھی پرپز سرو کرتے ہیں. 507 رجسٹریشن ڈیسکس ہیں. ہر تحصیل میں ہمارا اس وقت ڈیسک ہے. ہمارے دفاتر میں جہاں ہمارے دفاتر نہیں ہیں وہاں پہ اور جگہوں میں رجسٹریشن ڈیسکس ہیں. یہاں پہ ایک کنسرن کچھ یہ لوگ آ رہا ہے کہ احساس سروے سے ریلیٹڈ کچھ فیک میسیجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لوگوں کو, پلس ایک فیک ویب پورٹل کا بھی پچھلے دنوں میں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کچھ کی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ اس میں فیک میسیجز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, اس قسم کی پورٹلز اور ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی ہم نیکسٹ ویک ہماری میٹنگ ہے پی ٹی اے اور ایف آئی اے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, اور ہم ان کو بیسیکلی ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بلاسفیمس کانٹینٹ اور پورنوگرافک کانٹینٹ کی بلاکیڈ ہوتی ہے اس طرح یہ فیک احساس کے کانٹینٹ کی بھی بلاکیڈ ہو, کیونکہ یہ بہت لوگوں کو یہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی ہماری اس پہ مربوط میٹنگ ہے اور اس کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ ہماری پوری مدد کی جائے گی. ہرنائی میں جب زلزلہ آیا تھا تو وزیراعظم صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تھا اور میرے خیال سے کوئی تیسرے دن ہی میں وہاں گئی تھی سچویشن کا احاطہ کرنے کہ کیا ڈیمیج ہوا ہے. تو وہاں بہت ہماری مشاورت ہوئی صوبائی حکومت سے, ضلعی حکومت سے, وہاں پہ جو پاک فوج کی جو تمام آفیشلز تعینات ہیں ان سے, اور جو فیصلہ ہوا وہ ہمارا یہی ہوا کہ ہم 12,000 کی قسط ہر کسی کو بلینکٹ کوریج کریں گے, کیونکہ زلزلے سے تو سبھی متاثر ہوتے ہیں. تو پچھلے ہی میرے خیال سے کوئی 1 ہفتہ ہوا ہے اور ہم نے وہاں پہ اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے. 6 ہمارے کیمپس ہیں وہاں تینوں اضلاع میں, تینوں تحصیلوں میں, اور اس وقت وہاں پر پیمنٹ جاری ہے. تو انشاءاللہ اب اگلے 2-1 ہفتے میں تمام فیملیز کو وہاں پہ پیمنٹ ہوگی, اور جو فیملیز ہمارے سروے میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے علیحدہ ہم نے رجسٹریشن ڈیسک لگا دیے. وہ تو جس دن میں گئی تھی اس کے دوسرے دن ہی میں اپنے ساتھ تمام عملے کو لے کے گئی تھی, اور دوسرے دن جب میں وزٹ کرنے گئی دوسرے دن رجسٹریشن ڈیسک لگے, اور پھر یہ 10 دن بعد پیمنٹ شروع ہوئی. پیمنٹ جیسے کہ میں نے بتایا اگلے 2-1 ہفتے چلتی رہے گی. ہمارے پاس تقریباً 18,000 فیملیز جو ہیں وہاں ہرنائی کے ضلع میں رجسٹرڈ ہیں, ان کو تو سب کو پیمنٹ ہوگی, اور اگر کوئی فیملیز مس ہوئی ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا وہ رجسٹر ہوں گی پہلے اور پھر ان کو پیمنٹ ہوگی. بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر ثانیہ نشتر. بات کی ہے ہم نے احساس کے حوالے سے, بات کی ہے ہم نے ایک فلاحی ریاست کے قیام کے حوالے سے, بات کی ہے ہم نے ان لوگوں کے احساس کی جن کو ضرورت ہے ہماری مدد کی, جن کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا, ہماری موجودہ حکومت کا, ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا پرسنل کنسرن ہے, اور وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. احساس راشن لانچ ہو رہا ہے, بہت ساری امیدیں ہیں, اور یہ وہ پروگرام ہے جس سے بہت جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں, گراس روٹ لیول پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو فائدہ ملے گا. باقی تمام پروگرامز کی طرح اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہم دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کامیاب ہو, اس طرح کے مزید پروگرام ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم جو پاکستان کو ایک خوشحال, ایک پرامن, ایک فلاحی ریاست دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.